السلام علیکم ناظرین کے پارٹ 5 میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے شروعات میں میگاجا قلعے کے ایک کمرے میں جیر کتائی بارود الڈرم کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، آؤ ذرا دیکھتے ہیں کہ جب چلانے کے لیے تمہارے پاس کوئی تلوار نہیں بچے گی تو تم کیا کرو گے۔ الجائی بھی آگے بڑھتے ہوئے اس کمرے میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے، تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ کہتے ساتھ ہی وہ تلوار بے نیام کر کے آگے بڑھتا ہے تو جیر کتائی بڑے زبردست انداز میں سونے کا ناٹک کرتا ہے۔ وہ جیر کتائی کو اپنی جانب موڑتا ہے تو اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے۔ آئیکوت ایک دم سے کمرے کے اندر داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے، رکو رکو، کیا کر رہے ہو تم؟ یہ کہتے ساتھ ہی وہ الجائی کو پیچھے کرتا ہے اور کہتا ہے، اگر عثمان صاحب کے دائیں بازو کو کاٹو گے تو تم پہ کیا گزرے گی؟ کیا تم نہیں جانتے الجائی؟ پھر جیر کتائی کو جھنجھوڑتے ہوئے اسے اٹھاتا ہے تو جیر کتائی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہتا ہے، میں کہاں ہوں؟ یہ جگہ کہاں ہے؟ تو آئیکوت کہتا ہے، آپ پھر سے نیند میں چل رہے ہیں جیر کتائی بھی، اگر میں نہ آتا تو یہ لومڑا آپ کو مار دیتا۔ یہ سن کر جیر کتائی الجائی کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے، کیا اس نے مجھے مار ڈالا ہوتا؟ غیر مسلح شخص کو مارنا اسی کو زیب دیتا ہے، آخر یہ ایک لومڑ جو ہے۔ الجائی غصے سے کہتا ہے، میری نقل و حرکت میں رکاوٹ نہ ڈالو ورنہ میں تم دونوں کو کچل دوں گا، نکلو اور جاؤ یہاں سے۔ تو جیر کتائی کہتا ہے، آئیکوت تمہیں مجھے نہیں جگانا چاہیے تھا تاکہ میں اسے نیند میں ہی مار ڈالتا۔ تو الجائی کہتا ہے، دیکھو میرا کوئی رسم و رواج نہیں ہے، میرا کوئی اصول بھی نہیں ہے، مہمان نہیں سمجھوں گا اور یہی مار ڈالوں گا، یہاں سے نکل جاؤ۔ جواباً جیر کتائی ہنستے ہوئے کہتا ہے، ہمارے جڑواں تلواریں جلد ایک دوسرے سے واقف ہو جائیں گی، تھوڑا صبر کرو الجائی۔ یہ کہتے ساتھ وہ آئیکوت کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ کمرے کو دیکھنے کے بعد الجائی چلا جاتا ہے تو تورانا آہستہ سے اس کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ وہ جگ سے بارود پورے کمرے میں پھیلا دیتا ہے اور مشل کے ساتھ رسی لٹکا کر اسے دروازے کے ساتھ باندھ دیتا ہے، پھر دروازہ بند کر کے چلا جاتا ہے۔ کائی قبیلے میں آندرا علاؤدین اور گونچا کے خیمے میں داخل ہوتی ہے اور اپنے ساتھ لائے ہوئے خوشبودان کو وہاں بدل دیتی ہے، پھر تیزی سے خیمہ چھوڑ جاتی ہے۔ مرکزی خیمے میں ملکہ بالا خاتون سے پوچھتی ہے، جب سے آئی ہوں میں دیکھ نہیں پا رہی ہوں، تمہاری دوسری بہو کہاں ہے بالا؟ جواباً بالا خاتون کہتی ہے، الچم بیٹی یعنی شہر میں ہے، اس کے پاس ایک ذمہ داری ہے۔ جواباً ملکہ الوفیرا کی جانب دیکھتے ہوئے کہتی ہے، وہ تو یہاں ویسے بھی نہیں رہنا چاہتی ہوگی۔ اس پر ان سب کو بہت غصہ آتا ہے۔ پھر بالا خاتون کھڑے ہو کر کہتی ہے، ملکہ خاتون آج رات ہماری مہمان بنے، خواتین نے آپ کا خیمہ لگا دیا ہے۔ تو ملکہ بالا خاتون کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہتی ہے، صدران سیاست کر رہے ہیں، وہ شفقت اور رحم کے بارے میں نہیں سوچتے، ان کی فطرت ایسی ہی ہے، لیکن اب سے ہم ترکمانوں کے مائیں بھائیوں کے درمیان خون بہنے کی اجازت نہیں دیں گی۔ تو بالا خاتون کہتی ہے، انشاءاللہ ہم کئی تو پہلے دن سے یہی چاہتے تھے۔ پھر ملکہ آگے بڑھ کر گونچا سے کہتی ہے، میرے قصور کو معاف کر دینا گونچا، اور ہولوفیرا تم بھی، اپنے بچے کو کھو کر انسان عقل سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، آپ سب کی رات اچھی گزرے۔ یہ کہتے ساتھ ہی ملکہ خیمے سے چلی جاتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد فاطمہ بالا خاتون سے پوچھتی ہے، ماں کیا آپ واقعی اس عورت پر یقین کرتی ہیں؟ تو بالا خاتون کہتی ہے، نیت اس کی خالص ہے یا نہیں صرف اللہ جانتا ہے، ہم ہوشیار رہیں گے بیٹی، تم سب بھی اپنی آنکھیں کھلی رکھنا۔ ادھر اپنے خیمے میں خط پڑھنے کے بعد گندو صاحب سپاہی سے کہتے ہیں، جلدی سے یعقوب بے اور ابراہیم صاحب کے پاس جاؤ، ہمارا دروازہ ہمیشہ سے کھلا ہے، وہ آئیں اور رونق بخشیں۔ یہ سنتے ساتھ سپاہی چلا جاتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ میگاجا قلعے میں سپاہی عثمان صاحب کو گھسیٹتے ہوئے گورنر کے پاس لے جاتے ہیں۔ گورنر عثمان صاحب کو دیکھ کر کہتا ہے، اتنے قلعوں کا فاتح، اتنے بہادر بازنطینی فوجیوں کا قاتل عثمان صاحب، اب یہ ایک بے ضرر چھوٹے کتے کی طرح لگ رہا ہے۔ پھر تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہتا ہے، کیا تم تیار ہو سپاہیو؟ آج ہم ایک ترک افسانے کے خاتمے کا مشاہدہ کریں گے، ترکوں میں سب سے مضبوط۔ آج میری تلوار کے ساتھ اس کی موت کی تاریخ رقم ہوگی۔ تمہارے سر کے کئی امیدوار ہونے کے باوجود تمہاری جان تو میں ہی لوں گا عثمان، تم میری تلوار سے مرو گے۔ یہ کہتے ساتھ وہ عثمان صاحب کو مارنے کے لیے جیسے ہی تلوار آگے بڑھاتا ہے تو عثمان صاحب اسے لات مار کر پیچھے کر دیتے ہیں۔ گورنر کی تلوار لکڑی میں جا لگتی ہے، اس لیے میں عثمان صاحب کے جانباز بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہ تیر مار کر بازنطینیوں کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ عثمان صاحب گورنر کے گلے پر خنجر رکھتے ہوئے کہتے ہیں، اچھا تو تم مارو گے ہاں، مگر تم میگاجا کی فتح نہیں دیکھ پاؤ گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب اس کا گلا کاٹ ڈالتے ہیں اور مزید آنے والے بازنطینی سپاہیوں کا کام بھی عثمان صاحب کے جانباز کر ڈالتے ہیں۔ عثمان صاحب کھڑے ہو کر کہتے ہیں، قبضہ نہیں بلکہ فتح۔ پھر جیر کتائی سے کہتے ہیں، جیر کتائی اگر تم اس کے لیے خفیہ حملہ نہ کرتے تو ہماری حالت قابل رحم ہوتی۔ جواباً جیر کتائی کہتا ہے، میری ناک کھانے کی بو کو محسوس کرنے سے زیادہ اس میں تیز ہے حضور، وہ ان کتوں کی خوشبو بھی سونگ لیتی ہے۔ یہ سن کر عثمان صاحب مسکرا دیتے ہیں۔ کائی قبیلے میں سوئی ہوئی ملکہ احمد پکار رہی ہوتی ہے، وہ پوری طرح سے پسینے میں ڈوبی ہوتی ہے۔ وہ خواب میں دیکھتی ہے کہ وہ بیٹا بیٹا کہتے ہوئے ایک خیمے میں داخل ہوتی ہے جہاں بھی ایک لاش پڑی ہوتی ہے۔ وہ آگے بڑھ کر کپڑا ہٹاتی ہے تو نیچے علاؤدین ہوتا ہے جو زندہ ہوتا ہے اور کہتا ہے، میری ماں، قاتل کو مار دو ماں۔ ملکہ اسے پوچھتی ہے، احمد کہاں ہے؟ تم نے میرے بیٹے کے ساتھ کیا کیا؟ علاؤدین پھر سے کہتا ہے، قاتل کو مار دو۔ ملکہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہتی ہے، احمد کہاں ہے؟ میرا بیٹا کہاں ہے؟ بتاؤ احمد کہاں ہے؟ علاؤدین ایک ہی بات کہتا جاتا ہے، قاتل کو مار دو، قاتل کو مار دو۔ ملکہ اسے کہتی ہے، تمہاری وجہ سے، تم سبب بنے، تمہاری وجہ سے، تمہاری وجہ سے۔ یہ کہتے ساتھ ہی ملکہ خنجر نکال کر علاؤدین پر کئی وار کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہڑبڑاہٹ میں اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ احمد احمد پکارتے ہی چلی جاتی ہے۔ اس لیے میں آندرا وہاں پہ آتی ہے۔ ملکہ اسے پوچھتی ہے، آندرا کائی کیا کر رہے ہیں؟ جواباً آندرا کہتی ہے، ہولوفیرا اور گونچا خاتون اپنا سامان تجارت کے لیے بورسا اور رزدک لے کر جائیں گے، وہ اسی کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ سن کر ملکہ اٹھتے ہوئے کہتی ہے، ابراہیم صاحب نے ہمیں یہاں بھیج کر بالکل صحیح فیصلہ کیا، ہم سے جو کہا جائے گا ہم کریں گے اور نظریں ان پر رکھیں گے، ابھی اس تجارت کو روکنے کے لیے کچھ
करना है। जल्दी जाओ और इब्राहिम बे को खबर करो। गोंचा को मत बताना कि तुम कहाँ जा रही हो, ताकि याकूब साहब इस बात पर एतराज ना करें, क्योंकि गोंचा उनकी बेटी है। ये सुनते साथ ही आंतरा चली जाती है और मलका बैठते हुए कहती है, ये वही है जिन्होंने मेरे बेटे को जमीन में दफन किया और मैं काइयों को इख्तिताम तक पहुँचाने के लिए सब कुछ करूंगी। मैं गाजा किले में उस्मान साहब जरकुताई से पूछते हैं, किले की फतह के लिए दरकार तमाम मालूमात तुम्हें मिल गई है क्या? तो जरकुताई नक्शा उस्मान साहब को देते हुए कहता है, हुजूर सारी मालूमात मेरे पास है। नक्शे को देखते हुए उस्मान साहब कहते हैं, मैं गाजा। इसे लम्हे उलझाए अंदर दाखिल होने लगता है, मगर ये मंजर देख कर रुक जाता है और गुस्से से कहता है, लानत हो, तो तुम मरे नहीं हो उस्मान। ये कहते साथ ही वो पीछे हट जाता है। उस्मान साहब सिपाहियों से कहते हैं, कल तक ये जगह हमारा घर बनेगी। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन सुबह के वक्त उस्मान साहब ने गवर्नर की लाश को लटकाया होता है और खुद जरकुताई के साथ उसके पास खड़े होते हैं। इसलिए में सरदार याकूब और सरदार इब्राहिम वहाँ पे आते हैं और गवर्नर की लटकती हुई लाश देखकर वो चौंक जाते हैं और जय भी बुलंदी पर से ये सारा मंजर देख रहा होता है। उस्मान साहब कहते हैं, गवर्नर मैथ्यूस, इसे इसके ही मैदान में लटका दिया जिसका ये मालिक था। सरदार याकूब पूछता है, उस्मान तुमने ये क्या किया? तो उस्मान साहब आगे बढ़ते हुए पूछते हैं, इसका इत्तेहाद किससे था? सरदार इब्राहिम भी पूछता है, तुमने इसे क्यों मारा? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, मेरे कमरे में मुझे मारने के लिए इसने जहर रखा। इसने मुझे अपने पास आने की दावत दी और मुझे मारने की कोशिश की और मैंने इसकी जान ले ली। अब मुझे बताओ, आप में से किसने इस कुत्ते को रखा हुआ था? सरदार इब्राहिम कहता है, हमें इसके बारे में कोई मालूमात नहीं थी, जाहिर है इसने ये काम अकेले ही किया। उस्मान साहब कहते हैं, अगर आपने इसके साथ हाथ मिलाया है तो फिर मैं ऐलान करूंगा कि तुम मुनाफिक हो, ये जान लो। लेकिन अगर आप कहते हैं कि इसने आपको धोखा दिया और इसने आपके खिलाफ मनसूबाबंदी की, तो जो गाफिल हैं उनकी हमारे पास कोई जगह नहीं। इस कुत्ते का खून इस जमीन पे बह रहा है, इसे अपना वतन बनाने का वक्त बहुत करीब है। आप अच्छी तरह जानते हैं जंग के वक्त सुलह कभी नहीं हो सकती। हमारे आबाओ अजदाद का कौल है कि तुम्हारा खूनी मुक्का तुम्हारे हाथ में मौजूद लुकमे से बेहतर है। मैं आपको ये अच्छी तरह समझा दूंगा, चाहे मुझे तुम्हें बार बार तोड़ना पड़ा। ये जगह अब दोस्त की नहीं रही, ये जगह तुर्कों की नहीं है, लेकिन मैं अल्लाह के हुक्म से इस जगह को तुर्कों का वतन बना के रहूंगा। सरदार इब्राहिम चिल्लाते हुए कहता है, होश में आओ उस्मान। तो उस्मान साहब कहते हैं, मेरे ख्याल से आपको होश में आना चाहिए, मैं आपको ये बात अच्छी तरह समझा दूंगा, अब ये बात करने का वक्त नहीं है। ये कहते साथ ही उस्मान साहब आगे बढ़ते हैं तो सरदार याकूब कहता है, क्या तुम हमारे खिलाफ ऐलान जंग करोगे उस्मान? उस्मान साहब रुकते हैं तो उलझाए खुद से कहता है, चलो शाबाश उस्मान, ये जंग शुरू करो। ये कहते साथ ही वो खुद सीढ़ी उतरने लग जाता है और उस्मान साहब पलट कर कुरानी आयत का हवाला देते हुए कहते हैं, बस उनमें से किसी को अपना दोस्त ना बनाओ जब तक कि वो अल्लाह की खातिर हिजरत ना कर जाए। फिर अगर वो तुम्हारी तरफ रुजू करें तो उन्हें पकड़ो और जहाँ पाओ कत्ल करो, उनसे कोई सरपरस्त और मददगार ना बनो। ये कहते साथ ही उस्मान साहब आगे बढ़ते हैं और घोड़े पर सवार होकर कहते हैं, हम कुरान के हुक्म के मुताबिक अमल करते हैं, ये जगह बहुत जल्द फतह हो जाएगी, सबको इसे आगाह करें। और इसके साथ ही उस्मान साहब रवाना हो जाते हैं। उनके जाने के बाद सरदार याकूब इब्राहिम बे से कहता है, अब उस्मान बेच को भड़कती हुई आग में बदल देगा। इसलिए मैं इस पे खत लाकर इब्राहिम बे को देता है, जिसे पढ़ने के बाद वो कहते हैं, उस्मान उस्मान उस्मान, वो सामान के काफिला बोरसा में भेज रहा है। सरदार याकूब कहता है, वो हमारे खिलाफ जंग का ऐलान कर रहा है, क्या वो वाकई बोरसा के साथ तिजारत कर रहा है? नहीं, मैं इसकी कभी इजाजत नहीं दूंगा, कभी भी नहीं। सरदार इब्राहिम उलझाई से कहता है, बोरसा जाने वाले काफिले के पीछे आदमी भेजो, बुरहान और कनूर को भी साथ ले लो, वो दोनों यानी शहर को अच्छे से जानते हैं और तुम भी अच्छे से जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। जवाबन उलझाई कहता है, मैं कराजसार बाजार से ज्यादा बदतर बनाऊंगा यानी शहर को। तो नाज़रीन, इसके साथ एपिसोड भी इख्तिताम पज़ीर होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद